عام طور پر 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملا کرتی ہے، لیکن نبوت کی برکات انبیاء کرام کے ساتھ ابتدا سے ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاک صاف، پاکیزہ اور مقدس ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے نبوت کے بعد کی زندگی اس کی بابرکت ہوتی ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے خطبات قاسمی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی تخلیق جنت کی مٹی سے کی ہے۔ عام لوگوں کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے اور انبیاء کرام کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوتی ہے۔ عام مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہوتا ہے۔ عام مٹی کے مزاج میں کدورت ہوتی ہے، چنانچہ عام لوگوں کے مزاج میں بھی کدورت ہوتی ہے، گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، جبکہ جنت کی مٹی کے مزاج میں نفاست اور طہارت ہوتی ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے مزاج میں بھی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اور نفاست رکھی ہوتی ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کی جو بنیاد ہوتی ہے، انسان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ جب انبیاء کرام کی اصل طہارت اور پاکیزگی ہے، ان کی تخلیق ہی جنت کی مٹی سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پوری زندگی میں طہارت، نفاست اور پاکیزگی کو بھر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو اپنی مکمل زندگی کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جسے قرآن کریم یوں تعبیر کرتا ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے تم لوگوں میں ایک زندگی گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہارے اندر جو زندگی میں نے بسر کی ہے، جو میرے اخلاق تمہارے سامنے ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، تو میرا کردار، اخلاق اور میری زندگی یہ میرے اس منصب کی، میرے اس دعوت کی، میرے اس تبلیغ کی ایک دلیل ہے کہ کس طریقے سے میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے۔ تو تم اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز ہی سے ایک بابرکت حیات عطا فرمائی تھی، اور نبوت کی برکات جہاں بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھیں، وہاں بعثت سے پہلے پیدائش کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی برکات آپ کو عطا کی تھی۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں انبیاء کرام کی حفاظت کا ایک خودکار تکوینی نظام موجود رہا ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ جل جلالہ انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ حفاظت جہاں نبوت کے بعد ہوتی ہے، وہاں نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے گناہ کا مکمل ماحول بنا دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ماحول میں بھی اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔